ایک میمن نے کہا کہ میں خیالات کا اظہار کروں. ارے جہاں جذبات کا اظہار ہو رہا ہو وہاں خیالات کا اظہار ہوگا, وہاں جذبات کا اظہار ہوگا. کچھ کھری اور کھلی باتیں ہوں گی میرے خیال میں, تو کیوں نہ میں ہی لب کشائی کروں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دوں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ 18 سالوں سے ایک بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی قائم ہے سندھ میں. سندھ کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. یہاں کے وڈیرے, جاگیردار اور متعصب حکمران, انہوں نے اپنے شہریوں اور ووٹرز کو تو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے بھی اس غلامی کا طوق اپنے سینے پہ سجا لیں. لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے جب گورنر سندھ ایک عوامی گورنر کامران ٹیسوری بھائی کو نامزد کیا تو ہم نے وہاں سے یہ طے کیا کہ ہم غلامی کا یہ طوق اپنے سینے پہ نہیں سجائیں گے. درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم انسانیت کی خدمت کا ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے. چاہے راشن بانٹنے ہو, ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہو, انہیں ایڈوانس آئی ٹی کی تعلیم دینی ہو جو پوری دنیا میں کہیں لاکھوں روپے سے حاصل کی جانے والی یہ تعلیم اور تربیت مفت میں 50,000 بچوں کو یہاں ایک تعلیمی درس گاہ میں دی جا رہی ہے. یہ کامران ٹیسوری بھائی کا قصور ہے, یہ ان کا گناہ ہے, یہ ان کا جرم ہے جن کی انہیں سزا دی جا رہی ہے. گل پلازا کے سانحے پر سب سے پہلے جا کر کون کھڑا ہوا تھا؟ بتائیے آپ, کون کھڑا ہوا تھا؟ گورنر ہاؤس کے دروازے کس نے کھولے؟ گورنر ہاؤس کو ایک عوامی گورنر ہاؤس کس نے بنایا؟ حکمرانوں میں اور عوام میں یہ فاصلہ تھا, دوریاں تھی, اس کو کس نے ختم کیا؟ ایمانداری سے بتائیں. تو اگر یہ گناہ ہے تو کیا ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے؟ ہم تو بار بار کریں گے, 1000 بار کریں گے. عوام کی خدمت سے, ان کو اعلیٰ تعلیم سے, آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم سے انہیں اسی طرح نوازتے رہیں گے. ان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. یہ گورنرشپ آنی جانی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, جو اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں, عوام اور لوگوں سے کامران ٹیسوری بھائی کو الگ نہیں کیا جا سکتا. انہیں عوام نے اونرشپ دی ہے, انہوں نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. تو سزا کس بات کی؟ گل پلازا میں سب سے پہلے جا کے کھڑے ہونے کی, ٹھیک ہے نا, اور اس کی فائل بند نہ ہو. شہیدوں کو, جو لوگ جن کا خون نہاد بہا, انہیں انصاف ملنا چاہیے. یہ آواز کس نے اٹھائی تھی؟ کامران بھائی نے. پھر اعلیٰ تعلیم کا بیڑا کس نے اٹھایا؟ آئی ٹی کے اعلیٰ تعلیم کس نے دی؟ نوجوان 50,000 جو فارغ التحصیل ہوئے, تمام طالب علم الحمدللہ آج 1,000 1,500 $2,000 ماہانہ کما رہے ہیں. پاکستان کے زر ترسیل اور زر مبادلہ میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ ختم ہو, جو IMF کا قرضہ ہے وہ ہم ادا کریں. میرے آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچے کامران بھائی کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر. یہ انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا. جامعہ علی گڑھ بنا تھا سر سید احمد خان نے تو پاکستان بنا تھا. آج یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ گورنر ہاؤس میں بنا ہے تو یہ پاکستان بچے گا اور یہ پاکستان بنے گا اور ترقی کرے گا. ہم نے اپنے حصے کا کام کیا, کامران بھائی نے اپنے حصے کا کام کیا.
राशन तो और भी लोग दे रहे हैं, 10 लाख राशन हो, चोरी शुदा मोटरसाइकिल कल का मुतबादिल हो, 10,000 लैपटॉप हो, ये सारी बातें, और चौथा साल मुसलसल हर रोजे पे इफ्तार कराना अपने बेटे बेटियों, अपने भाइयों, अपनी बहनों को। पूरी दुनिया में ऐसा मंजर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और कहा किसी ने था कि तालीमी इदारा गवर्नर हाउस, सदर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम बनाएंगे, लेकिन अगर बनाया तो एमकेएम पाकिस्तान और उसके गवर्नर, अवामी गवर्नर कामरान टिसूरी भाई ने यहाँ पर ये इदारा बनाया। फिर ये रोजाना इफ्तार के बाद प्लॉट्स की कुरानदाजी, उम्रे की कुरानदाजी, मोटरसाइकिल का दिया जाना, और जो कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को रोजाना ईदी देना और ईदी के तवाइफ देना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये मंजर भी कहीं पर नहीं हो रहा है। लोग मायूस थे। अब अगर कामरान भाई ने तो खंदा पेशानी से मुल्क के हालात को गो जरदारी को, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आज अब ये वफाक को, वजीर आजम साहब को मैं बहुत मौदमाना कहता हूं कि चंद दिनों के अंदर उन्हें खुद एहसास होगा उन्होंने कितना गलत फैसला किया। ये मेरी राय है। मैं गवर्नर हाउस में कह रहा हूं, शायद कामरान भाई इसके लिए भी मुझे इजाजत ना देते, लेकिन आपने कहा ख्यालात का इजहार करें। मैंने कहा आज ख्यालात के इजहार का वक्त नहीं है, आज जज्बात के इजहार का वक्त है। आज यहां मैंने अपनी बहनों, बेटियों, अपनी माओं को रोते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि ये अवाम का बड़ा नुकसान हुआ है, और ये वफाकी हुकूमत का एक बेहतरीन चेहरा था। वजीर आजम के कोटे में गवर्नर थे, PMLN के कोटे में थे, उनकी गुडविल बन रही थी, उन्हें एक नेक नाम मिल रहा था कि आपने एक गवर्नर ऐसा दिया जो अवामी है, जो अवाम में जाता है, जो अवाम में रहता है, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लोग शुक्रगुजार थे वजीर आजम पाकिस्तान, PMLN और वफाकी हुकूमत के, लेकिन इन्होंने सिंध के मुतासिब जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी बिला शिरकत खैरे, तमाम सिंध के और कराची के वसाइल पर जिस तरह कब्जा किया हुआ है, महकमों पर, इदारों पर, चाहे शहरी हो चाहे सूबाई हो, और जिस तरह लूट मार का बाजार गर्म किया, उनकी पोले खुलने लगी थी, वो बेनकाब होने लगे थे। गुल प्लाजा में कौन मुलव्विस था, ये बात बाहर आने लगी थी। एक सुतून था, लोगों को एतमाद और उम्मीद मिली थी अवामी गवर्नर और गवर्नर हाउस से, उनकी वो उम्मीद भी उनसे ली जा रही है, उनके उस एतमाद को भी मुतसलसल किया जा रहा है। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, आने वाला वक्त ये तय करेगा गलत फैसला है। और मैं अगर कहूं खुल के कि ये पार्टनरशिप इन क्राइम में जो 18 सालों से लूटमार, करप्शन, बदउनवानी हो रही है, पूरी दुनिया में जायदाद और अमलाक बन रही है, हमारा पैसा लेकर, कराची का पैसा लेकर, मुल्क का पैसा लेकर जो जायदादें बन रही है, ये उसको बचाने के लिए जो है वो इन्हें सजा दी जा रही है। कोई एक इल्जाम है कामरान भाई पर, कोई एक इल्जाम है बदउनवानी का, इख्तियारात से तजावुज करने का, दे चार्ज शीट दें। अगर हिम्मत है तो चार्ज शीट देंगे, इसलिए हम हटाना चाहते हैं। इसलिए बर्दाश्त नहीं है कि इनकी सिंध के मुतासिब हुक्मरानों की ब्लैकमेलिंग है। अपने 18 सालों की जो करतूत और कारस्तानी है, उसका पर्दा चाक हो रहा था, उस पर पर्दा पड़ा रहे, इसलिए ये फैसला किया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह कराची के अवाम भी ये बताएंगे कि जहां महंगाई का एटम बम अभी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में गिरा है लोगों पर, गुल प्लाजा की सूरत में जो उनके ऊपर मजालिम ढाए गए हैं, जो इसके अलावा उनसे रोजगार उनका छीना गया कई तरीकों से कि उन्हें उनके डोमिसाइल पे भी रोजगार ना मिले, मैट्रिक इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में उन्हें जो है वो जबरदस्ती उनके नंबर कम दिए जाएं, ये मजालिम, ये जुल्म तो चल ही रहे थे। लेकिन अब ये जो फैसले हो रहे हैं, अब एमकेएम पाकिस्तान को भी कोई फैसला करना होगा, एमकेएम की क़यादत को भी कोई फैसला करना होगा। इस कामरान भाई
کامران بھائی کی ان کے منصب سے علیحدگی، یہ ایم کیو ایم کو اسے ریڈ لائن بنانا ہوگا. اور ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں، یہ بغیر اعتماد میں لیے، بغیر بتائے پوچھے مشورہ کیے بغیر ایک شبخون کی طرح شبخون مارا گیا. ایک خبر چلا دیا میڈیا پر کہ گورنر سندھ کو ہٹایا جا رہا ہے اور کسی اور کو گورنر لایا جا رہا ہے. اگر یہ اوقات اور یہ حیثیت ایم کیو ایم پاکستان کی، حکومت نے یہ پیغام دیا ہے وفاق نے کہ ہماری طرف سے آپ علیحدہ ہیں. ہم پیپلز پارٹی بلیک میل کرے چاہے کچھ کرے، ہم پیپلز پارٹی ہماری پارٹنر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم کو حکومت نے ایم کیو ایم کو خیر بات کہہ دیا یہ فیصلہ کر کے. اب ایم کیو ایم پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، حکومت کو خیر بات کہہ کے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ الگ ہو جانا چاہیے؟ حکومت میں رہنا چاہیے؟ حکومت سے الگ ہونا چاہیے؟ تو بس پھر اس کے لیے تیار رہیں. اور رمضان کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں کوئی عوام بھی اب احتجاج کے لیے تیار ہیں. اب گورنر ہاؤس میں اگر افطار نہیں ہوگا، ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب ہے ہم انشاءاللہ ایسے ہی اجتماعات باہر بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اب خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ 18 سالوں کے بعد ایک امید کا چراغ روشن ہوا تھا، اسے ہی گل کیے دے رہے ہیں، اسے ہی بجھانے پر تلے ہوئے ہیں. تو عوام اور کراچی کے شہری اور سندھ کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چراغ کو گل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح رہے گا. اور آپ کے جذبات کو اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر میں یہ شعر آخر میں پڑھوں گا کہ چراغ دیکھ کر میرے پھڑ پھڑا رہی ہے ہوا. چراغ دیکھ کر میرے پھڑ پھڑا رہی ہے ہوا. کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بجھا رہے تھے بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. پاکستان، ایم کیو ایم پاکستان، گورنر کامران خان ٹیسوری، گورنر کامران خان. بہت شکریہ.